اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا کیا، اور ہم لوگوں کو کالج کے تمام احباب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر دین کی باتوں پر ریسرچ کرنے اور تحقیق کرنے کا جذبہ پیدا کیا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماحول پورے تبصیہ میں، پورے کلکتہ میں عام اور ہام فرمائے. اس ہفتہ جو میں بات کرنے والا ہوں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. امام مہدی کو میں نے رضی اللہ تعالی عنہ کہا، علیہ السلام کا استعمال میں نے نہیں کیا، چونکہ وہ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ کوئی نبی اور پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، چونکہ نبی اب کوئی آئے گا ہی نہیں. پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہم سب کے جو نبی ہیں، آفاقی نبی، عالمی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بالکل فیصلہ کر دیا وہ خاتم النبیین کہ آپ آخری نبی ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. آپ پر ساری نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت بھی ختم ہو چکی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ابھی باقی ہے، جیسا کہ بعض جاہلوں نے دعویٰ بھی کر لیا کہ ہم نبی نہیں رسول ہیں. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو چکی ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. تو بہرحال حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے قیامت کے قریب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کے آئیں گے. تو قیامت کے قریب دو شخصیات کے آنے کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے. ایک تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا ذکر ملتا ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ دونوں شخصیات آئیں گے. ابھی کے پرفتن دور میں اور خطرناک دور میں جو نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، ان فرقوں کا سب سے جو بڑا ہتھیار، سب سے بڑا حربہ وہ یہی ہے کہ ایک آدمی تیار ہو جاتا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور ہر شخص اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. مرزا غلام قادیانی جو تھا، جس نے بعد میں چل کے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے بھی شروع میں یہی کہا تھا کہ میں امام مہدی ہوں. پھر کہا تھا کہ میں مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام. امام مہدی کا دعویٰ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے نبی کا دعویٰ کیا. اسی طریقے سے ابھی ہمارے انڈیا میں، ہمارے ملک میں ایک شخص نمودار ہوا اچانک کچھ سال پہلے، جس کا نام تھا شکیل بن حنیف، اور اس نے بھی یہ کہا کہ میں امام مہدی ہوں. اور جب اس سے علماء نے، دین کے جانکاروں نے پوچھ تاچھ کیا، معلومات اس سے مانگی گئی، تو پہلے بول رہا تھا کہ میں امام مہدی ہوں، اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ نہیں میں عیسیٰ بھی ہوں، اور بعد میں کہنے لگا کہ امام مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی، الگ الگ نہیں ہے، میں امام مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں. اور میرے ہی بارے میں حدیث میں لکھا ہوا کہ قیامت کے قریب میں آؤں گا، لو میں امام مہدی عیسیٰ بن کے آ چکا ہے، اب تم لوگ
قیامت کی تیاری کرو، قیامت بالکل کرو. تو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کس طرح آئیں گے، کیا کریں گے. اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے اور کیا کریں گے. چونکہ اگر ان دونوں شخصیات کے بارے میں ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، تو یہ سمجھیے جو فتنہ بڑھ رہا ہے، فتنہ پروان چڑھ رہا ہے، ان کی کوششیں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیا جائے اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ شکیل بن حنیف جو دلی میں رہتا ہے وہی امام مہدی اور وہی عیسیٰ ہے. اس لیے بتائیے جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ جاننا بہت ضروری ہے. تو اب دیکھیے، کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں امام مہدی ہوں یا میں عیسیٰ ہوں، ان کو پہلے سمجھنا پڑے گا، اور ان سے پہلے ہمیں امام مہدی اور عیسیٰ دونوں شخصیات کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہو چکا ہے. تو یہ دیکھیے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوں گے، سب سے پہلی بات ان کی پیدائش ہوگی. پیدائش کا مطلب ان کی ماں ہوں گی، ان کے باپ ہوں گے، باضابطہ ان کی پیدائش ہوگی. اور ابو داؤد شریف کے اندر روایت ملتی ہے کہ مولدہ المدینہ، ان کا جو مولد ہوگا، ان کی پیدائش کی جگہ وہ مدینہ ہوگی. روایت میں موجود ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوں گے وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں پیدا ہوں گے. لہٰذا اب اگر کوئی انڈیا میں پیدا ہوا، جیسے شکیل بن حنیف ہے، وہ پیدا ہوا دربھنگا میں، دلی میں رہتا ہے، تو شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو کیا مجھے تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیونکہ حدیث کی کتابوں میں لکھا، ابو داؤد شریف میں، مشکاۃ شریف میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ مولدہ المدینہ، ان کی جائے پیدائش، ان کی پیدائش کی جگہ وہ مدینہ ہے. لہٰذا مدینہ میں ہی امام مہدی پیدا ہوں گے، انڈیا میں یا کہیں اور جگہ امام مہدی پیدا نہیں ہو سکتے. دوسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرایا، مزید یہ تعارف کرایا کہ امام مہدی کا نام، ان کے باپ کا نام، سب کچھ آپ نے بتا دیا. آپ نے فرمایا یواتی اسمہ اسمی، امام مہدی کا جو نام ہوگا وہ میرے نام کے موافق ہوگا، میرے نام کی طرح امام مہدی کا نام ہوگا. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا؟ محمد نام. لہذا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا. اور آگے آپ نے فرمایا وہ اسم ابی ہی اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا. ہمارے نبی کے باپ کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. معلوم یہ ہوا کہ جو بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے ان کا نام محمد ہوگا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور ان کے باپ کا کیا نام ہوگا؟ عبداللہ، یعنی محمد ابن عبداللہ ہوں گے. اب اس کے نظریے سے فیصلہ آسانی سے ہو سکتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ امام مہدی نہیں تھا، جھوٹا تھا، ملعون تھا. کیوں؟ اس کا نام نہ محمد تھا، اس کے باپ کا نام ابن عبداللہ تھا. شکیل بن حنیف کیا امام مہدی ہو سکتا ہے؟ نہیں، چونکہ نہ تو اس کا نام محمد ہے نہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے. کوئی بھی امام مہدی ان میں سے نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں اور سب کے سب ملعون ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے، اور مدینے کے اندر جب مدینے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو خلیفہ کے انتقال ہونے کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا خلیفہ کس کو بنایا جائے. تو وہاں پہ لوگ تلاش کرنا شروع کریں گے کہ اب امام مہدی آ چکے ہیں. چونکہ مدینے میں کسی خلیفہ کے مرنے کے بعد خوب اختلاف ہو جائے گا، خلیفہ کس کو بنائیں گے، کس کو بنائیں گے. تو لوگ تلاش کریں گے کہ دیکھو حضور نے فرمایا تھا کہ مدینے میں کسی خلیفہ کے بعد بہت اختلاف ہوگا، اب اختلاف شروع ہو گیا ہے، اب چلو امام مہدی کو تلاش کرتے شہر میں کون ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اختلاف کے بعد مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لائے. مکہ تشریف لانے کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کعبہ شریف ہے، رکن یمانی اور حجر اسود، ان کے درمیان بعض روایت کے اندر ہے کہ کعبہ سے ٹیک لگائے ایسے تشریف فرماؤ. تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے مدینہ سے کہاں تشریف لا رہے ہیں؟ مکہ میں. اس لیے تشریف لا رہے ہیں کہ لوگ امام مہدی کو مدینہ میں تلاش کر رہے ہیں خلیفہ بنانے کے لیے. حدیث میں آتا ہے وَهُوَ كَارِهٌ، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں کہ میں امام مہدی بتاؤں لوگوں کو. وَهُوَ كَارِهٌ، ناپسند کر رہے ہیں. مطلب یہ ہوا
کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوں گے وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ آئے ہیں امام مہدی. اور قادیانی نے تو دعویٰ کیا. شکیل بن حنیف کیا کر رہا ہے؟ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور امام مہدی وہی بنیں گے جو کبھی دعویٰ نہیں کریں گے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب وہ کعبہ سے ٹیک لگائے تشریف فرما ہوں گے تو عرب کے لوگ ان کو پہچانیں گے اور پوچھیں گے کہ انت امام مہدی، کیا آپ امام مہدی ہیں؟ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے کہ لا انا امام مہدی، میں امام مہدی نہیں ہوں. نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. یہ بتائیں، معلوم یہ ہوا کہ امام مہدی جو بھی ہوں گے وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں، اپنے منہ سے نہیں بولیں گے کہ میں امام مہدی. لہذا جو شکیل بن حنیف کا یہ فتنہ پھیل رہا ہے وہ تو دعویٰ کر رہا ہے، حدیث کے بالکل سراسر خلاف ہے. معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند نکات بیان فرمائے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان میں سے ایک نکتہ تو یہ ہے کہ مدینہ میں تشریف فرما ہوں گے، لہذا شکیل بن حنیف امام مہدی نہیں ہو سکتا. نمبر 2 ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، یہ شکیل بن حنیف ہے. نمبر 3 ان کے باپ کا کیا نام ہوگا؟ عبداللہ. نمبر 4 وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، لہذا یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ امام مہدی نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں ہیں جن دلائل کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، لہذا شکیل بن حنیف جیسا کوئی امام مہدی نہیں ہے. لیکن ان کو دلائل کتنے بھی دیں گے؟ میں نے شعر شروع میں پڑھ دیا کہ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت. اگر کسی ظالم کی نیت بگڑ جائے ظلم کرنے کے لیے تو اس وقت دلیل اور حجت کام نہیں آتی ہے. بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت. ایک بات چلیے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بالکل ہمیں تسلی ہو گئی. امام مہدی کون ہوں گے ہم انہیں آگے چل کے پہچان لیں گے، کسی کے بہکاوے میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے، نام کسی کو آنے دیں گے. دوسری بات کہ اب یہ شکیل بن حنیف یہ کہتا ہے کہ بعد میں جب امام مہدی میں اس کی لچک کمزور ہو گئی تو یہ کہنے لگا کہ میں عیسیٰ ہوں. یہ دعوے پر آ گیا. اب بعد میں وہی جا کے کہے گا کہ میں نبی ہوں. یہی طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کو نبوت کو دعویٰ کرنے کا. عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے، کیسے آئیں گے، کیا کریں گے، پھر بعد میں قیامت کی جو چیزیں وہ ہم بتا دیں گے انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے بر رفعہ اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا آسمان. ان کی پیدائش بھی کرشمہ بغیر باپ کے، اور ان کی اس وقت کی ان کی جو وفات ہے وہ بھی کرشمہ قدرت خدا ہوتی ہے. دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا کہ ہم جو چاہیں کر لیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ ان کو قتل کیا ہے نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، لیکن لوگوں پر مشتبہ کر دیا گیا، لوگوں کو شک میں ڈال دیا گیا. بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان سے اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اٹھا لیا. قیامت کے قریب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کے بعد دوسرا نمبر کس کا آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. وہ تشریف لائے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ آسمان سے اتریں گے، اوپر سے اتریں گے. بر رفع اللہ، جن کو اٹھایا گیا گرایا تو اسی کو جائے گا نا. عیسیٰ علیہ السلام کو رفع اللہ اٹھایا گیا، رفع کہتے ہیں اوپر اٹھانے کو، تو ادھر ہی سے گرایا جائے گا آسمان سے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے اتارے جائیں گے، گرائے جائیں گے، وہ دمشق جو ملک شام کا علاقہ ہے، دمشق کی جو جامع مسجد ہے اسی کے مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا. پھر وہاں سیڑھیاں لگا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارا جائے گا. اس کو نوٹ کیجیے. نمبر 1، اگر شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور امام مہدی عیسیٰ دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان سے اتریں گے، اور اس کی دلیل یہ کہ اللہ نے رفع کا لفظ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اٹھا لیا تھا، لہذا اٹھنے والے ہی نیچے اترے گا. اور اترنے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر مینارے سے اتریں گے. اس کا مطلب آسمان سے وہ آ رہے، پیدا تو نہیں نہ ہو رہے عیسیٰ علیہ السلام. اور شکیل بن حنیف کیا ہوا؟ آسمان سے اترا کہ پیدا ہوا ہے. اس کا باپ بھی ہے، اس کا ماں بھی ہے، اس کا آدھار کارڈ بھی، اس کا ووٹر آئی ڈی بھی ہے، وہ انجینئرنگ کر چکا، اس کا پورا سرٹیفکیٹ موجود ہے. تو وہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام ہوا کہ آسمان سے اترے؟
معلوم یہ ہوا کہ اس کا یہ کہنا کہ میں عیسیٰ ہوں یہ بالکل ہی غلط ہے، تسلیم کرنا بھی نہیں، اور نہ کسی کو اس بات کے لیے ہم لوگ آمادہ کر سکتے ہیں، بلکہ سب کو منع کریں گے جھوٹا ہے وہ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دونوں ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اس کی دلیل، عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان سے اتریں گے، اور امام مہدی اپنے ماں باپ کے بدن سے پیدا ہوں گے، ان کے شکم سے پیدا ہوں گے۔ اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ تشریف فرما ہوں گے، سیڑھی سے ان کو اتارا جائے گا، اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ پہلے آ چکے ہیں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ وہ جامع مسجد میں امامت کے لیے مصلی امامت پہ کھڑے تشریف فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے، آواز ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کریں گے کہ آپ تشریف لائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے نہیں آپ پڑھائیے، چونکہ آپ امام کے لیے تکبیر کہی گئی، تکبیر آپ کے لیے کہی گئی، لہٰذا آپ پڑھیں۔ اسی لیے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع میں امام کا ورڈ استعمال کیا گیا، ورنہ امام کا ورڈ شیعہ کے یہاں امام کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ امام کا ورڈ شیعہ کے لیے ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو منزل من اللہ و مبعوث من اللہ، ایک نبوت کا درجہ وہ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو امام مہدی، امام کا لفظ استعمال کیا گیا اس لیے کہ انہوں نے امامت فرمائی۔ تو اب بتائیے، ایک آدمی پہلے سے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی بعد میں آ رہا ہے، اور حدیث میں یہ صراحت ہے کہ امام مہدی امامت کرائیں، اس لیے حدیث میں ان کا امام مہدی کا لفظ ذکر کیا گیا۔ تو دونوں ایک ہوں گے، دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، ایک مقتدی ہے ایک امام ہے، تو امام الگ مقتدی الگ۔ اب اگر شکیل بن حنیف یہ کہتا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی ہیں، تو یہ بالکل ہی جھوٹ اور غلط بات ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ بہرحال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئے گا، ان سے لڑائیاں ہوں گی اور قتل و قتال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، یہ ساری چیزیں جو عام ہیں قیامت کے قریب۔ اور اس کے بعد مسلمانوں میں خلافت کا سلسلہ چلے گا، اور یہ خلافت اتنی مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ کہ پھر پوری دنیا میں ایک مرتبہ اسلامی حکومت نافذ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب گمراہ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کا ذہن خلافت سے بھٹک جائے، اور بار بار سال میں 1.5 سال میں کوئی نہ کوئی پروڈکٹ آ جا رہا ہے کہ آئے امام مہدی، میں امام مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، پھر اس کے بعد اگلا پلاننگ میں نبی والا آ جا رہا ہے، لیکن نبی میں جا کے فیل ہو جا رہے بیچارے۔ تو اس لیے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ابھی نہ کوئی امام مہدی ہیں نہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بلکہ وہ کہاں آئیں گے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیا کریں گے، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختصر میں بتا دیا۔ تو میری آپ حضرات سے اور کالج کے تمام اسٹوڈنٹ سے، بچیوں سے، سب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ریسرچ کیجیے کہ یہ کون تھے۔ یہ تو میں نے مختصر آپ کو ایک نمائندگی کے لیے گائیڈ کے طور پہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، ہم اس لیے آپ کو بتا رہے تاکہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کیجیے اور تحقیقات کیجیے، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، کب آئیں گے، کیا کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے، کب ہوں گے، کیسے آئیں گے، کیا کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں خلافت کا نظام انشاءاللہ قائم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں جہاں سے بھی شکیل بن حنیف کا فتنہ اٹھ رہا ہے، سیدھے سادے نوجوان بچوں کو اس کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ شکیل بن حنیف امام مہدی ہے، یہی عیسیٰ ہے، اور اس کے بعد دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ امام سے مراد یہ ہیں، عیسیٰ سے مراد یہ ہیں، یہ ہے، اس کا سب سے جو رد سب سے بڑا وہ یہی ہے مولدہ المدینہ، مولدہ المدینہ، کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پیدائش کہاں ہوگی؟ مدینے کے اندر۔ لہذا تم انڈیا میں پیدا ہوئے، تم پاکستان میں، تم امریکہ میں، تم یہاں تم امام مہدی نہیں ہو سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اگلی دلیل